بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، اس ویڈیو میں میں چند گناہوں کا تذکرہ کروں گی جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ شرک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا ہی شرک ہے۔ بے شک اللہ اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کسی کو اللہ کے برابر ماننا یا اس سے مدد مانگنا جیسے وہ خدا ہو۔ یہ گناہ جہنم کی سیدھی راہ ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 48۔ جادو کرنا کفر کے برابر ہے۔ اس میں شیطان سے مدد لی جاتی ہے۔ ایسے لوگ قبر میں بھی عذاب پاتے ہیں اور آخرت میں بھی۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 120۔ بے گناہ کا قتل، جس نے ایک جان کو ناحق قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ اس گناہ کی سزا جہنم، لعنت اور بہت بڑا عذاب ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 32۔ یتیموں کا مال کھانا، جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو قبر میں آگ کی لپٹیں ملیں گی۔ سورہ النساء آیت نمبر 10۔ سود کھانا، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قبر سے ایسے اٹھیں گے جیسے جن نے چھو لیا ہو۔ سود سے گھر میں برکت نہیں آتی بلکہ اللہ اور رسول سے جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 275۔ جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی ایک معاشرے کو تباہ کر دیتی ہے۔ یہ انصاف کا گلا گھونٹ دیتی ہے۔ یہ گناہ انسان کو سچے مومن کی فہرست سے نکال دیتی ہے۔ سورہ الحج آیت نمبر 30۔ ناپ تول میں کمی، تباہی ہے ان کے لیے جو تول میں دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ گناہ صرف دکان تک محدود نہیں، ایمان کی بھی چوری ہے۔ سورہ المطففین آیت نمبر 1 اور 3۔ زنا کرنا اور زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ اس گناہ سے معاشرے کی تباہی ہوتی ہے اور قبر میں عذاب کی بہت بڑی صورت بنتی ہے۔ سورہ الاسراء آیت نمبر 32۔ سملینگکتا، لواطت، قوم لوط کی تباہی کی وجہ یہی گناہ تھا۔ اللہ نے ان کے اوپر آسمان سے پتھر برسائے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 80 اور 81۔ ماں باپ سے بدسلوکی، ماں باپ کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرنا بھی جہنم کی طرف لے جا سکتا ہے۔ سورہ الاسراء آیت نمبر 23۔ امانت میں خیانت کرنا، خیانت ایمان کے خلاف ہے۔ ایسے لوگوں پر اللہ کا بھروسہ نہیں رہتا۔ سورہ الانفال آیت نمبر 27۔ جھوٹ بولنا، جھوٹ وہی بولتے ہیں جو اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے۔ جھوٹ سے رشتہ ختم ہوتا ہے، کاروبار تباہ ہوتا ہے اور دل سے روشنی چلی جاتی ہے۔ سورہ النحل آیت نمبر 105۔ گھمنڈ کرنا، اللہ گھمنڈ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ گھمنڈ انسان کو ابلیس کی راہ پر ڈال دیتا ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 18۔ غیبت کرنا، غیبت یعنی کسی کی چپکے سے برائی کرنا۔ کیا تم اپنے مرے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرو گے؟ غیبت ایک ایسا گناہ ہے جو رشتوں کو تباہ کرتا ہے۔ سورہ الحجرات آیت نمبر 12۔ حرام کھانا، سور، مرا ہوا جانور اور ناجائز کمائی یہ سب حرام ہیں۔ حرام کا ایک نوالا 40 دنوں کی دعا کو نامنظور کر دیتا ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 173۔ یتیم کا حق مارنا، میراث کا حق مارنا، جو بہنوں، بیٹیوں اور یتیموں کی وراثت کا حق مارتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 10۔ جوا کھیلنا، جوا اور شراب یہ شیطان کے کام ہیں، ان سے دور رہو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ جوا اور شراب انسان کو بے ہوشی کی زندگی میں دھکیل دیتے ہیں۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 90۔ الزام لگانا، تہمت لگانا بنا گواہوں کے
کسی پاک دامن عورت یا مرد پر الزام لگانا بہت بڑا گناہ ہے۔ سورہ النور آیت نمبر 4۔ نماز چھوڑنا۔ نماز کو چھوڑنا، ان کے بعد ایسی نسل آئی جنہوں نے نماز کو چھوڑ دیا۔ ترک نماز کے لیے قبر تنگ ہو جاتی ہے اور چہرہ کالا۔ سورہ مریم آیت نمبر 59۔ پردہ نہ کرنا، پردے کا انکار کرنا۔ جو عورتیں حجاب کو ہلکے میں لیتی ہیں وہ اللہ کے حکم کو ٹھکرا رہی ہیں۔ پردہ صرف لباس نہیں، عزت کی دیوار ہے۔ سورہ النور آیت نمبر 31۔ اے میرے پیارے بھائی اور بہن، اگر ان گناہوں میں سے کوئی بھی ہمارے اندر ہے تو آج ہی توبہ کر لو، ابھی وقت ہے۔ سانسیں چل رہی ہیں، دروازہ کھلا ہے، لیکن کب بند ہو جائے گا یہ کسی کو نہیں پتہ۔ قرآن صرف کتاب نہیں، رہنمائی ہے۔ اس میں گناہ بھی بتائے گئے ہیں اور ان کی سزا بھی۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔